بے حیائی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، جبکہ بے حیائی بد کلامی سنگ دلی ہے اور سنگ دلی جہنم میں پہنچاتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو کرن ولاگز۔ ٹھنڈ آج کل اپنے عروج پر ہے کیونکہ دھوپ میں بالکل تپش نہیں ہوتی، اور عصر کی اذان کے ٹائم میں باہر آئی ہوں تو اتنے خوبصورت آسمان کو دیکھتے ہوئے میں نے اذان سنی۔ ماشاء اللہ، دسمبر کے مہینے میں دن اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ نمازوں کی ترتیب ہی بس کرتے رہو تو باقی کوئی اور کام ایسے لگتا ہے کہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو بیچ میں کچن کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ کچن پھر میں اسی طرح کرتی ہوں کہ آ کے نماز پڑھ لی، جو تسبیح پڑھنی ہے اس میں کچن میں آ جاتی ہوں، ساتھ میں کچن کو بھی سنبھالتی رہتی ہوں اور نماز بھی ہو جاتی ہے۔ بس گھر کی روٹین تو اس طرح چلتی رہتی ہے۔ جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک آج یہ ہے کہ گھریلو خواتین کو ڈپریشن کیوں ہوتا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ ہم اپنے دل سے گھر میں کام نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ ہم لوگ بہت مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، سو یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ اپنے دین سے دور کر دیتی ہیں، اور جب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہم نے اور کہاں جانا ہے، ہم نے ڈپریشن اور انگزائٹی میں ہی چلے جانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو میں دین سے دوری ہی کنسیڈر کرتی ہوں۔ اگر آپ ریسرچ کریں تو ریسرچ میں آپ کو 100% خواتین میں سے 90% جو ہیں وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہی نظر آئیں گی، اور اس کا مین پوائنٹ ہے آپ کا دین سے دور ہو جانا۔ یعنی کہ ہم لوگ اپنا نماز قرآن پابندی سے ترتیب سے نہیں کرتے، اپنے کام کو ترتیب سے نہیں کرتے، اس کی وجہ سے پھر ہمیں یہ سین دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ ذرا سا نظام قدرت کی طرف توجہ دیں کہ کس طرح سب چیزیں اپنی اپنی پابندی سے چل رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو بڑی آسانی سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ بیکاز ہمارا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا پلیجر ہمارا کرائٹیریا نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اور یہیں سے ہماری غلطی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ نیگیٹو تھاٹس، سیڈنس، ڈپریشن، یہ ان چیزوں سے ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی اسے ڈیل کرنا ہی پڑتا ہے۔ جب آپ اپنے نماز قرآن کے ساتھ چلتے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا سیلف کنٹرول ہوتا ہے۔ اس میں ہم یہ 3 4 پوائنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر ہم ان کو اپنے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یہ ان 3 4 چیزوں، یہ انگزائٹی، ڈپریشن، نیگیٹو تھاٹس، اوور تھنکنگ، ان سب چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اپنے آپ کو موجودہ لمحے میں رکھنا، یعنی کہ جو وقت گزر رہا ہے اس وقت کو اچھے طریقے سے گزارنا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہمارا جو سب سے اہم ہے، اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنا اور ایکٹیو رکھنا۔ ایک گھریلو خاتون کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھے۔ اگر وہ ڈل ہو جائے، لیزی ہو جائے، موٹی ہو جائے، اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکٹیو نہیں رکھے گی تو بس وہ اس کا جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ وہی انگزائٹی اور ڈپریشن ہی ہوگا۔ سو ان چیزوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت مصروف رکھنا ہے، اپنے اوپر ڈلنس نہیں آنے دینی، نماز میں کوتاہی نہیں ہونے دینی۔ یہ نہیں کرنا کہ نماز قضا ہو جائے اور ہم کاموں میں لگے رہیں۔ ان چیزوں سے خود کو بچانا ہے۔ وقت کی قدر کرنی ہے، وقت کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو دن کا ٹائم ہے اس دن کے ٹائم میں اپنے ساری رسپانسبلٹیز کو بہت ذمہ داری کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اپنا اوور تھنکنگ جو ہے اس کو روکنا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہے ہمارا اوور تھنکنگ، جو ہمیں ہر وقت پریشان کرتا ہے۔ تو اس اوور تھنکنگ سے بچنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی تسبیح اپنی اٹھا لیں۔ جیسے میں نے پڑھا تھا کہ پریشانیوں سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، بس صرف اتنا پڑھنا ہے، آگے ہل علی لذیم نہیں پڑھنا۔ یہ اتنا صحیح پڑھ کے آپ اپنے آپ کو بہت سی نگیٹیوٹی سے بچا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ کو بہت اجر و ثواب ملے گا۔ تو بس وہ جو اوور تھنکنگ آپ کو ہو رہی ہے، آپ نے فوراً اس کو اپنے دماغ سے نکال کے اور اپنی اس تسبیح کی طرف اپنے مائنڈ کو لگا دینا ہے۔ بے شک آپ 4 دفعہ پڑھ کے اس کو چھوڑ بھی دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ کا دماغ کسی بات پہ سوچنے لگے یا پریشان ہونے لگے تو آپ فوراً یہ تسبیح سٹارٹ کر دیں، تو رب تعالیٰ ایسا وسیلہ بنائے گا، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ساری پریشانیاں خود بخود حل بھی ہو جائیں گی، اور آپ کے دماغ سے نکل بھی جائیں گی، اور آپ کو پریشان نہیں کریں گی، آپ کی نیند نہیں ختم ہوگی، اور آپ دن میں آسانی کے ساتھ اپنے سارے کام کر سکیں گی۔
نیکسٹ پوائنٹ ہے اکیلے نہیں رہنا، خود کو اکیلے نہیں رکھنا، یعنی کہ جیسے بچے اسکول چلے جاتے ہیں، ہسبینڈ جو ہیں وہ آفس چلے جاتے ہیں تو ہم اکیلے ہو جاتے ہیں۔ اب اس اکیلے ٹائم کو ہم کیسے اسپینڈ کرنا ہے؟ آپ نے اپنے سوچوں کو اپنے اوپر بالکل حاوی نہیں ہونے دینا، اکیلے بالکل نہیں بیٹھنا۔ آپ گھر میں ایکسرسائز کریں، واک کر لیں، جو جو کام آپ کی ذمے میں ہیں گھر کے وہ آپ جلدی جلدی کرنے لگ جائیں تاکہ آپ اس سے فارغ ہو جائیں جلدی۔ اور جب آپ اچھی طرح سے اپنا سارا کام ختم کر لیں گی تو خود کو اس کے بعد تیار کرنا شروع کر دیں کہ آج میں نے جو ہے وہ خود کو بھی ٹائم دینا ہے۔ اپنے بالوں کو سنواریں، اپنے چہرے کی کوئی کلینزنگ کر لیں، اپنے ہاتھوں کو صاف کریں، اپنے پاؤں کو صاف کریں۔ اس طرح آپ نہ تنہائی محسوس کریں گی اور نہ آپ کا دماغ جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں سوچے گا۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جب آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ٹائم ہو، آپ فارغ ہوں تو آپ فوراً یا تو تسبیح کرنے بیٹھ جائیں اور یا پھر واک کے لیے نکل جائیں۔ یہ دو کام میں نے دیکھے ہیں کہ آپ تنہائی میں جب بھی ہوں آپ یہ دو کام کریں، آپ ہمیشہ مطمئن رہیں گے اور اپنے آپ کو پرسکون کر لیں گے۔ جو آپ کے پرابلمز ہوں گی وہ آپ اپنے دماغ سے نکال لیں گی، آپ کو کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر پھر بھی یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی تو پھر آپ ایک دوست بنائیں، اپنے ہی آس پاس جو قریب رہتا ہو آپ کا دوست، اس کے پاس جائیں، اور وہ دوست ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے اندر غلطی نہ نکالے، وہ آپ کے سارے چھوٹی چھوٹی باتیں سن لے اور بس سن کے آپ کو یہ کہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے، آپ یقین کریں آپ کا سارا کتھارسس ہو گیا، آپ کی ساری انگزائٹی وہیں ختم ہو جاتی ہے جب آپ ذکر کر دیتے ہیں کسی کے سامنے بھی۔ تو ایسا دوست ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے زندگی میں، ایسا دوست ضرور بنائیں، اور اگر زندگی میں کبھی کوئی مخلص آپ کو دوست ملتا ہے تو اس کو اپنے قریب رکھیں، اس کو کبھی بھی اپنے آپ سے دور نہ ہونے دیجیے۔ حضرت واصف علی واصف کا ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہماری پریشانیاں ہماری غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مطلب ان دو لائنوں میں ہی آپ دیکھیں انہوں نے پورے کا پورا وہ تصور پیش کر دیا جو میں اتنی دیر سے آپ کو بیان کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو مجھ سے ہدایت مانگے گا میں اسے ہدایت عطا کروں گا۔ اسی طرح ہم اپنی جو ذہنی پریشانیاں ہیں وہ ہم خود اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر کے ختم کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا آ کے ان کو ختم نہیں کر سکتا۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اپنے ارد گرد مخلص لوگوں کو جمع کیجئے، آپ کی زندگی خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ آج کا میرا یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو، کچھ آپ کو ہیلپ ہوئی ہو تو کمنٹ میں ضرور مجھے کچھ نہ کچھ اپریسیشن دے دیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم